ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم وهم أبناء 10 وفرقوا بين المضاجع. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل 2 خطبات جمعہ سے وقف ترمیمی بل سے متعلق تھوڑی بہت گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت میں ایک سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب کائنات کی مدد اور اس کی نصرت کے مستحق ہو سکیں. جو بھی حالات ہوتے ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں. جو بھی حالات کی خرابی آتی ہے یہ ہماری غلط پالیسیوں کا رزلٹ اور نتیجہ ہوتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی گریبان میں جھانکیں، اپنی پالیسیوں پر، اپنے عمل پر نظر ثانی کریں، اور ظالم و جابر جو افراد بھی، یہ جو طاقتیں بھی ہمارے خلاف سر اٹھانا چاہتی ہیں، رب کائنات کی نصرت کے نتیجے میں ان کو زیر کرنے کا فن اور ہنر سیکھیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے 2 ایسے بنیادی امور کی جانب گفتگو کرنا چاہتا ہوں جن امور کا فقدان وطن عزیز کی آزادی کے بعد ہی سے مسلم قیادت کے اندر کثرت کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی جانب توجہ دی جائے، ان چیزوں پر غور و تدبر کیا جائے. یہ غور کیا جائے کہ نئی نسلوں کی اسلامی بلکہ خالص اسلامی تربیت سے متعلق علماء کی اور مسلم قیادت کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ بھی غور و تدبر کیا جائے کہ مسلم قیادت نے، مسلمانوں کے ذمہ داران نے، سرمایہ داروں نے، جن کے اختیار میں رب کائنات نے کچھ طاقت اور امکانات دیے ہیں، کچھ عہد و منصب دیا ہے، کچھ اختیارات دیے ہیں، یہ بھی غور و تدبر کیا جانا چاہیے کہ تعلیمی میدان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے مسلمان وطن عزیز کی آزادی کے بعد سے کون سے کارنامے انجام دے سکے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مسلم قیادت اور نئی نسل کے لیے اس کے انتظامات میں مسلم قیادت آزادی کے بعد سے ناکام نظر آتی ہے. اور ایسے ہی اسلامی تربیت کے نام پر جو غلط انداز کے گورکھ دھندے اختیار کیے جاتے ہیں، تقلید شخصی کے نتیجے میں مسلم نئی نسل کو غلط رہنمائی کر کے دنیا کی خرافات میں بہکا دیا جاتا ہے. دین کی بنیاد خوابوں پر اور خیالات پر اور غلط انداز کے رجحانات پر، غلط عقائد پر دین کی بنیاد قائم کر کے آئے دن کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی بزرگ اٹھتا ہے. اور پڑوسی ملک میں یہ فتنہ زیادہ ہے کہ آئے دن کوئی اٹھتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کے خواب میں یا میرے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے یہ حکم دیا، انہوں نے فرمایا کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیا جائے، انہوں نے فرمایا کہ یہ پالیسی اختیار کر لی جائے. یہ کس بیانی، جھوٹ اور اتہام تراشی ہے. اگر مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا ہے تو شرک و بدعات کا بائیکاٹ کر کے رب کائنات سے قربت اختیار کرنی ہوگی. اگر مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا ہے تو اپنی بدعمالیوں کا بائیکاٹ کر کے اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننا ہوگا. اگر مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا ہے تو اس حیثیت میں آنا پڑے گا کہ ان کے یہاں ان کے موجودین اور ان کے سرمایہ دار ایسا سسٹم کھڑا کر سکیں کہ ان کے لیے ان کے محلوں میں فیکٹریاں قائم کی جائیں، پروڈکٹ تیار کیے جائیں. آپ بائیکاٹ کر کے کہاں کھڑے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو غیروں کی بنائی ہوئی ہو اور آپ استعمال نہ کرتے ہو؟ آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے تو ان قالینوں کا بائیکاٹ کر دیں،
اس بجلی اور پنکھے کا بائیکاٹ کر دیں. آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے تو ساری دنیا سے کٹ کر کے گوشہ نشینی اختیار کر کے جنگلات میں بیٹھ جائیں. بنیادی طور سے آپ اسلام دشمنوں کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کچھ نہ بنا سکے، دنیا کے سامنے کوئی کارنامہ پیش نہ کر سکے اور اس کے بعد بڑے آرام کے ساتھ بائیکاٹ کا نعرہ لگا کر کے اپنے عمل پر نظر ثانی کو بھی کنارے کر دے. آج اگر ضرورت ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان غور و تدبر کرے کہ رب کائنات نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو توحید کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا. عالم یہ تھا، کیفیت یہ تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں ایک بار مبارک چہرے کو اپنی مبارک چادر سے ڈھکتے تھے، ایک بار کھول دیتے تھے. نفسی نفسی کا عالم تھا، تکلیف کی کیفیت تھی، بے چینی کا عالم تھا. اسی کیفیت میں بار بار منہ ڈھکتے تھے، بار بار چادر کو ہٹاتے تھے، اور اسی کیفیت میں، جس کیفیت میں کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اگر بیٹھنا چاہتے تو اما عائشہ کی پیٹھ کا سہارا لینا پڑتا تھا، ٹیک لگانا چاہتے تو اما عائشہ کی ران پر سر رکھ کر کے ٹیک لگایا کرتے تھے. یہ کیفیت تھی. مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آنا پڑتا تھا تو صحابہ کرام کندھے کو سہارا دے کر کے لاتے تھے. اس کیفیت میں، جس کیفیت میں بے چینی کا یہ عالم تھا، اس کیفیت میں، جس کیفیت میں صحابہ کرام بالکل بے ہوشی کی زندگی گزار رہے تھے، بے چین تھے کہ ہماری قیادت کا کیا ہوگا، ہمارے پیارے حبیب کا کیا ہوگا. اس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امت اسلامیہ کو کوئی وصیت فرمائی تھی تو ان وصیتوں کے بارے میں مستقل کوئی خطبہ ضرور پیش کیا جائے گا، لیکن چند نکات سن لیں. آپ نے عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی. آج مسلمان اپنے فیملی اور خاندان کے نظام کو دیکھ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں خادموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا وتیرہ اختیار کرنے کا حکم دیا. سود کو پیر کے نیچے رکھ کر کے کچلنے کی بات کہی. اس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ سنو، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے ملازموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس کیفیت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت میں بار بار ایک بات کی تاکید فرمائی. فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے یہودیوں پر، نصرانیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا. آج مسلمانوں کا نام تو اسلامی نام ہو سکتا ہے، مسلمان بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کا عمل وہی یہود و نصارہ والا عمل، انبیاء کی توہین والا عمل، انبیاء کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے والا عمل، علماء کی تنقیص اور توہین کا عمل، دنیا داری کا عمل، دنیا میں مگن ہو کر کے دین کو کنارے کر دینے کا عمل. اور آپ درگاہوں کا جائزہ لے لیں، آج بھی مسلمان یہود و نصارہ کے اسی وتیرے پر زندگی گزار کر کے قبر والوں کو مشکل کشا، حاجت روا، قبر والوں سے اولاد مانگنے کا طریقہ، قبر والوں کے آگے جھکنے اور سجدہ کرنے کا خبیث عمل، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں میں عود کر کے آ رہی ہیں. آج جتنا زیادہ درگاہوں کو مسلمان بھیڑ لگا کر کے آباد کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عرس کرنے سے، بھیڑ لگانے سے، جمع ہونے سے منع فرمایا ہے. اس کے بارے میں وصیت کر کے اس کا انکار کیا ہے، اس سے دور رہنے کی تلقین کی ہے. اس کے باوجود مسلمان ان قبروں کو، ان مزاروں کو نہ جانے کون کون سے طریقے اختیار کر کے آباد رکھتا ہے. جتنے آباد یہ مزار ہیں، آج مسجدیں اتنی آباد نہیں ہیں، یہ مسجدیں ویران ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں شرک و بدعات کا، بائیکاٹ کریں مساجد کی ویرانیت کا، بائیکاٹ کریں ہر بڑی مچھلی کے چھوٹی مچھلی کو نگل جانے کے اس وتیرے کا، جس کے نتیجے میں ہمارے خاندانوں، ہمارے گھرانوں، ہماری مسجدوں، ہمارے مدرسوں، ہماری آفسوں، ہمارے ایسے ہی فیکٹریوں اور کام کاج کرنے کے جو مقامات ہیں، ہر مقامات پر بڑی مچھلی ظلم و جور کی عادی بن کر کے چھوٹی مچھلی کو نگلنے، اس کے جیب پر ڈاکہ ڈالنے، اس کا حق غصب کرنے، اس چیز کے لیے 24 گھنٹے رب کائنات کے دیے ہوئے اس دماغ کو استعمال کر رہی ہے. لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ایک جانب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے دنیا میں اتنی ترقی کرے
کہ ساری ایجادات، ساری ترقیاں، سارے امکانات اور دنیا کے آگے بڑھنے کے جو بھی وسائل ہیں وہ مسلمانوں کے، ماہرین کے رائے اور مشورے کے بغیر آگے نہ بڑھ سکیں، اور دوسری جانب ان بچوں کی ایسی اسلامی تربیت کی جائے کہ یہ بچے اس دنیا میں چاہے سائنسداں بن جائیں، انجینئر بن جائیں، دنیا میں کتنی بڑی سے بڑی مہارت حاصل کر لیں، ترقی کر لیں، آسمانوں میں اڑیں، زمینوں پر چلیں، سمندروں کی تہوں میں پنڈبیوں سے جا کر کے بحث و تحقیق کا کام کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کو پیدا کرنے والا وہی رب کائنات ہے جس نے حقیر پانی کے ذریعے ماں کے بچے دانی میں ان کو 9 مہینے تک زندگی دی، اور اس کے بعد پیدائش کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، ان کے لیے پرورش کا سامان پیدا کیا، ان کو جینے کا سلیقہ بتایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، چلنے کے لیے پیر دیا، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا، سننے کے لیے کان دیا، خوبصورت جسم اور خوبصورت چہرہ عطا کیا، ایسی لذتیں محسوس کرنے کے لیے زبان دی کہ کون سی چیز نمکین ہے، کون سی کھٹی ہے، کون سی کڑوی ہے، کون سی میٹھی ہے۔ اس سے عظیم نعمت دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عطا کر سکے، کوئی درگاہ اور مزار والا آپ کو ان چیزوں کی قوت دے سکے تو لا کر کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے بارے میں واضح کر دیا تھا کہ ضعف الطالب والمطلوب، جن کو پکارا جاتا ہے اور جو لوگ پکارتے ہیں ان کی اتنی بھی طاقت نہیں کہ ایک مکھی پیدا کر سکیں، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، ان مزار والوں سے، ان بت پرستوں سے اگر یہ مکھی ان کے چڑھاوے میں سے ایک تنکا اٹھا کر کے لے جاتی ہے تو اس کو بھی واپس حاصل کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کی اور رب کائنات کی حقیقت کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ رب کائنات نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ ہدایت کی وضاحت کے لیے، توحید کے پیغام کے لیے، دنیا کو رشد و ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے رب کائنات نے جو مبعوث کیا، آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، آپ نے بغیر ہتھیار کے جنگیں کی، آپ نے ساری آزمائشیں اختیار کی، آپ نے تنگ مکانوں میں زندگی گزار لی۔ یہ عالم تھا آپ کی تنگی کا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے، آپ رکوع کے بعد سجدے میں جانا چاہتے تھے تو مجھ کو اشارہ کرتے تھے، میں سوئی رہتی تھی، سامنے جیسے جنازہ ہوتا ہے، آپ مجھ کو چھو کر کے اشارہ کرتے، میں پیر کو سمیٹ لیتی، اور سمیٹنے کے بعد جو جگہ بنتی تھی وہاں پر آپ سجدہ کرتے تھے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے تھے، پھر سے وہی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ ہمارے نبی نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا داری کو کنارے کر دیا، لیکن توحید، اتباع رسول اور اسلام کے پیغام کے بارے میں اس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ نئی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے، آپ کتنے بھی بڑے عہدوں منصب پر فائز ہو جائیں، کتنا بھی مال و دولت کما لیں، لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے رب کو بھلا دیا، اس کی شکر گزاری کو کنارے کر دیا، نمازوں میں مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا، آپ کتنی بھی ترقی کر گئے، چاہے آسمانوں میں اڑیں، زمینوں پر چلیں، پنڈبیوں میں غوطہ لگائیں، لیکن جہاں آپ کو آپ کی گھڑی یہ بتا دے یہ وقت آئے کہ اب رب کائنات کو یاد کرنے کا وقت ہو گیا، نمازیں ادا کرنے کا وقت ہو گیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ رب کائنات کے آگے جھک جائیں۔ اس وقت کو نکالنے کے نتیجے میں دنیاوی کتنا بڑا بھی خسارہ اور گھاٹا آپ کو برداشت کرنا پڑے، آپ کر لیں، کیونکہ خسارے، گھاٹے اور فائدے کا مالک صرف وہی رب کائنات ہے۔ وہ وقتی طور پر آپ کو آزما لے گا، لیکن اگر وہ نہیں چاہے گا تو آپ فائدہ نہیں کما سکتے، اس کو راضی نہیں کریں گے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان نصالتوں کو سمجھیں۔ نئی نسل کی اسلامی تربیت کے لیے ہمارے بڑوں کی، ہماری قیادت کی، ہمارے سرپرستوں کی، ہمارے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح انداز سے یہ بتائیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو اور اپنے نفس اور اپنی ذات کو اس دوزخ کی آگ سے ڈراؤ جس دوزخ کا ایندھن پتھر اور خود انسان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس دوزخ کو اتنا زیادہ بھڑکایا ہے کہ گناہ کرنے والے، شرک و بدعات کرنے والے، کفریہ زندگی گزارنے والے اس میں جھونک دیے جائیں گے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس جہنم کا یہ حال ہوگا کہ اس کی ایک چنگاری اگر دنیا پر گرا دی جائے تو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سبزہ اگنا اور کھیتی باڑی کا پھلنا پھولنا سب بند ہو جائے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ لہذا اس جہنم کی آگ سے ہم کو
آل اولاد کو ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ڈرایا جائے گا؟ کیا ایسے ڈرایا جائے گا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں تیار کریں، صلاۃ فجر کی اذان ہو اور اسی موقع سے ماں باپ بھی نماز چھوڑیں، نماز کے لیے بیدار ہونے کی توفیق نہ ہو، اور گلیوں میں کھڑے ہو کر کے ان بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجا جائے جن اسکولوں میں ان کو شرک سکھایا جاتا ہو، بت پرستی کی تعلیم دی جاتی ہو۔ معاف فرمائیں گے، تعلیم کا ہوا جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں فیس زیادہ برباد کرنی ہو وہاں پر اچھی تعلیم ملتی ہے۔ تعلیم وہ ہے جو ماں باپ گھر سے دیتے ہیں، تعلیم وہ ہے جو دنیاوی سسٹم کو فالو کر کے دنیا کے اندر محنت و جستجو کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے والا طالب علم اگر محنت کرتا ہے، جو فیس ادا نہیں کرتا، تو اس کی محنت و جستجو کے نتیجے میں وہ ملک کا سب سے نامور شخصیت بن کر کے کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ لہذا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک جانب مضبوط تعلیم کا انتظام، اچھے اسکولوں کا انتخاب، اور دوسری جانب اس بات کا اہتمام کہ اسلامی تربیت پر کوئی حرف نہ آنے پائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا خود اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی اس خطرناک آگ سے بچا کر کے رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الرجل راع فی اہلہ، ایک مرد، ایک انسان اپنے اہل و عیال کے لیے ایک ذمہ دار اور مسئول کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی تربیت، ان کے لیے رہنمائی، ہر چیز کی ذمہ داری اس سرپرست پر ہے، اور ایسے ہی وہ اپنی رعایا یعنی اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، مسئول ہوگا۔ ایسے ہی ایک عورت یہ راعیہ ہے، یہ اپنے بچوں کی مسئول ہے، اور قیامت کے دن اس کے شوہر کے بارے میں اور اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں اس عورت سے سوال کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیٹا سو لے، نیند پوری کر لے، چاہے نمازیں فوت ہو جائیں، قیامت کے دن رب کائنات آپ سے سوال کرنے والا ہے کہ اس وجہ سے ہم نے اولاد کی نعمت سے تم کو نہیں نوازا تھا، بلکہ اولاد کو اسلامی تربیت کے نتیجے میں نمازوں سے جوڑنا، تلاوت کلام پاک سے جوڑنا، توحید کی حقیقتوں کو سمجھنا، یہ بھی تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں، اور جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10 وفرقوا بین المضاجع، فرمایا کہ سنو، اپنی اولاد کو جب 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم دو، بچی ہے، لڑکی ہے تو گھر میں نمازیں وقت پر ادا کرائی جائے، لڑکا ہے تو اس کو مسجد لے کر کے آیا جائے، اور اس کے بعد فرمایا اگر 7 سال کی عمر سے تم نمازوں کا حکم دیتے ہو، اسلامی تربیت کا اہتمام کرتے ہو، اور اسی اہتمام پر 3 سال مزید گزر جائیں، 10 سال کا ہو جائے بچہ، 3 سال کی تربیت کے نتیجے میں بھی وہ نمازوں سے اور مسجدوں سے اپنا رشتہ قائم نہ کرے، تو فرمایا وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، ان کو سزا دو، ان کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ لو، ان کے سامنے واضح کر دو کہ رب کائنات کے نظام سے بغاوت کے ساتھ یہ خاندان نہیں پنپ سکتے۔ ان خاندانوں میں، ان گھرانوں میں اگر کسی کو رہنے اور زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے تو وہ نمازی اور اہل توحید بچے ہیں، لہذا ان کو نمازیں پڑھنے پر آمادہ کیا جائے، نہ پڑھیں اور 10 سال کے ہو جائیں تو سزا دی جائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی چیز کا حکم دے دیا، فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو 10 سال کی عمر میں ایک دوسرے سے الگ کر دو، ان کے بیڈ الگ کر دو، ایک ساتھ مل کر کے نہ لیٹیں۔ یہ اخلاقی قدروں کو زندہ کرنے کا بنیادی ضابطہ ہے، بے حیائی کو خاندانوں سے رخصت کرنے کا بنیادی ضابطہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی جس انداز سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری بچیاں باہر نکل کر کے 2 پہیہ گاڑیوں پر نکل کر کے ادھم مچا رہی ہیں، ہماری بچیاں فیمنزم کی شکار ہو کر کے نہ جانے کون کون سے افکار اختیار کر رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کا لباس پہن کر کے لڑکوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام نے واضح فیصلہ کر دیا کہ ایسے بچے جو بچیوں کا طرز اختیار کریں وہ خاندانوں کا حصہ نہیں ہو سکتے، ان کو نکال کر کے باہر کر دیا جائے۔ ایسی بچیاں جو لڑکوں کی مشابہت اختیار کر کے رجولیت اختیار کرنا چاہیں وہ خاندانوں کا حصہ نہیں ہو سکتی، ان کو باہر کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بنیادی طور سے تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کا حصول یہ اسلامی تربیت کے تناظر میں، اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی نئی نسلوں کے لیے اس کا انتظام کرنا یہ ہماری قیادت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لڑکوں کے الگ اور لڑکیوں کے الگ ادارے قائم کیے جائیں، تاکہ یہ بچے
ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے چل سکیں. دنیا میں کوئی قوم کتنا بھی ترقی کر لے مسلمانوں کی نئی نسلوں سے آگے نہ جانے پائے. اور دوسری جانب اسلامی تربیت، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خالص اسلامی تربیت، کیونکہ اسلام کے نام پر آج خواب بانٹے جاتے ہیں، اسلام کے نام پر تقلید شخصی کو رواج دیا جاتا ہے، اسلام کے نام پر اپنے فتووں اور اپنی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے، اسلام کے نام پر نئی نئی ایجادات اور بدعات و خرافات کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے. تو خالص اسلامی تربیت جو صحابہ کرام کی طرز زندگی اور صحابہ کرام کے فہم سے، منہج سلف صالحین سے ماخوذ ہو، اس خالص اسلامی تربیت کا اہتمام کیا جائے. ایسا اہتمام کیا جائے کہ دنیاوی ترقی میں ہمارے بچے اوج ثریا پر پہنچ جائیں، سب سے آگے نکل جائیں، لیکن اسلامی تربیت میں وہ اتنے پیچھے نکل جائیں کہ عہد نبوت اور عہد صحابہ سے دین کو حاصل کر کے خالص اسلامی تعلیمات، اسلامی عقائد، توحید، اتباع رسول، عظمت صحابہ، ان چیزوں کی بنیادوں کے حدود کو مزین کر کے اپنی زندگی میں اختیار کریں. یہ دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے. رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت ساری تھیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. آئندہ اسی موضوع کی مزید وضاحت کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کو اپنانے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.